الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم. سورۃ النور پارہ نمبر 18 کی آیت نمبر 57 تک گزشتہ کل سبق ہوا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 58 سے سبق شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، حاشیے پر لکھیں سورت کا دوسرا حصہ. جلدی بیٹھ جائیں انشاءاللہ. سورت کا دوسرا حصہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے نیچے عنوان لگائیں قانون معاشرت نمبر 1، تتمہ مسئلہ استیذان. استیذان یعنی اجازت طلب کرنا گھر میں داخل ہوتے ہوئے. یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ انسان بغیر اجازت کسی گھر میں نہیں جا سکتا، لیکن اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس کا ایک تکملہ اور تتمہ ہو رہا ہے، مزید وضاحت ہو رہی ہے. فرماتے ہیں اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم میں سے وہ جو تمہارے غلام باندیا ہو، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور اسی طرح وہ بچے جو تم میں سے نہ پہنچے ہو الحلم. حلم کا ترجمہ لکھے حد بلوغ کو. جو بچے حد بلوغ کو نہیں پہنچے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے 3 مرات. کتنے اوقات میں؟ 3 اوقات. ویسے تو جو غلام باندیاں ہیں یعنی جو گھر کے مستقل خادم ہیں، ہر وقت آنا جانا ہے، بار بار اجازت مانگیں گے تو بہت مشکل ہے، تو لہٰذا وہ آ جا سکتے ہیں. اسی طرح وہ بچے جو ناسمجھ ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، وہ بھی آ جا سکتے ہیں. لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں انہیں بھی تربیت دی جائے کہ وہ بھی بغیر اجازت ہر کمرے میں نہ آئے. اب وہ 3 اوقات کیا ہے؟ من قبل صلاۃ الفجر لکھے نمبر 1، فجر کی نماز سے پہلے. یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دیں تاکہ وینٹیلیشن ہوگی. فجر کی نماز سے پہلے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ نمبر 2، اور جب تم اپنے زائد کپڑے رکھ دو من الظہیرۃ ظہر کے وقت میں. ظہیرہ کہتے ہیں دن چڑھے یعنی قیلولے کا وقت، قیلولے کا. تو قیلولہ جب انسان ظہر کے وقت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آرام کے وقت انسان اپنے زائد کپڑے ہٹا دیتا ہے. تو اس وقت میں ومن بعد صلاۃ العشاء نمبر 3، اور عشاء کی نماز کے بعد. معلوم ہوا کہ یہ 3 اوقات جو خاص آرام کے ہیں، رات کا آخری پہر، رات عشاء کی نماز کے بعد، اور دن میں قیلولے کا وقت. اس میں انسان کو بے تکلفی چاہیے، لہذا اس میں کوئی بھی نہ آئے، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک تو بے پردگی کا اندیشہ ہے، اور جو بچے ہیں ان کا جو تعلم سیکھنا ہوتا ہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو اگر بالفرض خدا نخواستہ ان کی نظر پڑ جائے کھلے سطر پہ یا کسی اس پہ، تو اس سے اخلاقیات کے بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک تو ہر وقت ہم ہر جگہ نہیں جا سکتے، اجازت لینی پڑے گی. 3 عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے بدن کھلنے کے. یہ ترجمہ، یہ 3 وقت ہیں تمہارے بدن کھلنے کے. بس کھلا رکھیں، اس کو کھلا رکھیں، کھلا رکھیں، کھلا رکھیں.
لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہوگا بعدہن، اس کے بعد۔ ہاں ان تین اوقات کے بعد پھر اگر آنا جانا رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، لکھیں علت عدم گناہ، ان تین اوقات کے علاوہ میں پھر گناہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ طوافون علیکم، چکر لگاتے ہیں تم پہ، بعضکم علی بعض، پے در پہ، آپس میں ایک دوسرے پہ پھر چکر لگتا ہے، بار بار انہوں نے آنا ہے جانا ہے، آنا ہے جانا ہے، آنا ہے جانا ہے۔ اس میں اگر آپ کہیں کہ جی اجازت مانگو تو 5 منٹ تو پھر اس میں جائیں گے، مشکل ہو جائے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کر کے بیان کرتے ہیں الآیات، احکامات کو۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ کی ذات جاننے والی حکمت والی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے پہنچ جائیں تم میں سے الحلم، سمجھداری کو، بلوغ کو، جب بچے پہنچ جائیں تم میں سے الحلم، کس کو؟ سمجھداری کو یا بلوغ کو۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اب چاہیے کہ یہ بچے بھی اسی طرح اجازت مانگے جیسا کہ اجازت مانگتے ہیں وہ بچے من قبلہم جو ان سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ تو جو باقی بچوں کا، بالغ بچوں کا معاملہ تھا، ان کا بھی اب وہی ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ لہذا اب یہ بھی اجازت لے کر آئیں گے، لیکن ہر چیز تربیت چاہتی ہے، پہلے آپ سکھائیں گے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں اپنے احکامات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے والی حکمت والی ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی، قانون معاشرت نمبر 2 اور تتمہ مسئلہ حجاب۔ معاشرت کا دوسرا قانون بھی ہے، اور جو حجاب کا مسئلہ پیچھے گزرا نا، پردے کا، کہ کن کن کا پردہ ہے اور کن کن سے پردہ ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل مزید بیان ہو رہی ہے۔ والقواعد، اور وہ انتہائی بوڑھی عورتیں، قواعد انتہائی بوڑھی عورتیں، من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی ان پہ بڑھاپا حد درجہ آ چکا ہو کہ نکاح کی امید ختم ہے۔ فلیس علیہن جناح، اس کے نیچے لکھے رخصت، رخصت، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے زائد کپڑے رکھ دیں، غیر متبرجات بزینہ، اس حال میں کہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہو اپنی زیب و زینت کو، زینت سنگھار۔ بہت زیادہ جو بوڑھی عورتیں ہوں، ایک تو یہ کہ ان کے لیے پردے کے وہ احکامات نہیں ہیں جو عام عورتوں کے لیے، لہذا وہ چہرہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جسم کو چھپانا، جیسے عام عورت کے لیے حکم ہے کہ دوپٹہ لے، بڑی چادر لے، پھر برقع لے، اس طرح اس کا بھی اس کو پابند نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اگر وہ اپنے زائد اضافی کپڑے نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے سنگھار کو ظاہر نہ کریں۔ مقصد یہ کہ اضافی چادریں تو نہیں پہنی، لیکن یہ کہ سرخی پاؤڈر جو ہے وہ اماں جی نے لگا دیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، لیکن عزیمت ذا کے ساتھ، اگر وہ بھی احتیاط کرے تو خیر لہن، ان کے حق میں بھی بہتر ہے۔ بہت زیادہ بوڑھی بزرگ عورتیں بھی اگر یستعففنا، احتیاط کریں، پاک دامنی اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی جاننے والی ہے۔ لیس علی الاعمى حرج، قانون معاشرت نمبر 3، اور کوئی الزام نہیں ہے علی الاعمى، کس پر؟ نابینا پر کوئی نہیں الزام، ولا علی الاعرج حرج، نہ معذور پر، اعرج جو لنگڑا ہو پیر سے، ولا علی المریض، نہ مریض کے اوپر کوئی الزام ہے، ولا علی انفسکم، نہ خود تم لوگوں پر، کہ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے ہی گھروں میں، او بیوت آبائکم،
یا اپنے والدین کے گھروں والد کے گھروں میں، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں میں، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم یا بہنوں کے گھروں میں، او بیوت اعمامکم یا چچاؤں کے گھروں میں، او بیوت عماتکم یا پھپھیوں کے گھروں میں، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموؤں کے گھروں میں، او بیوت خالاتکم یا خالاؤں کے گھروں میں، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم یا وہ گھر جس کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں۔ ملکتم، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کا گھر تو نہیں ہے ذاتی وہ، لیکن چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ اس میں اپنا سامان بھی رکھتے ہیں، جب جاتے ہیں آتے ہیں صفائی کرواتے ہیں، ایک کنٹرول ہو جاتا ہے کسی کے پاس۔ او صدیقکم یا جو تمہارے دوستوں کے گھر ہیں، یعنی بے تکلف دوست۔ مقصد یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کھانے پینے کا عمل ایک ماحول چاہتا ہے بے تکلفی کا، اور بے تکلفی کے لیے انسیت مانوسیت شرط ہے، اور مانوسیت وہیں ہوگی جہاں رشتہ بہت قریبی ہو، یا تو محارم رشتہ دار ہو تو وہاں انسان گیا بیٹھ جائے، خود ان سے کہے ہاں بھائی کھانا لے آؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، یا کھانے میں وقت لگائے مجلس لمبی کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر یہ کیفیت نہ ہو، کسی سے زیادہ مناسبت انسیت بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد جا کے بن بلایا مہمان بن کے پیر لمبے کر کے بیٹھ گیا، اور تو یہ ایک بوجھ والی بات ہو جائے گی، اس طرح نہ کریں۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تأکلوا جمیعا واشتاتا کہ تم سب مل کر کھاؤ، او اشتاتن یا متفرق ہو کر کھاؤ، الگ الگ ہو کر کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اپنے لوگوں میں انسان ایک ساتھ بیٹھے تو بھی صحیح ہے، اگر سہولت سے اپنے اپنے وقت میں الگ ہو کر بیٹھے تو بھی صحیح ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہونے لگو جب داخل ہونے لگو گھروں میں، المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، لکھے مؤمنین کاملین کے اوصاف و مجلس رسول کے آداب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مومنین کاملین کے اوصاف کیا ہیں، حضور کی مجلس میں آنے کے آداب کیا ہیں؟ اب دیکھیں، فرمایا انما المؤمنون الذین، بے شک حقیقی ایمان والے تو وہ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، لیکن صفت نمبر 1، جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک صفت تو یہ ہو گئی، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، نمبر 2، اور جب وہ ہوتے ہیں حضور کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں، وَإِذَا كَانُوا، کانو کی ضمیر مؤمنون کی طرف ہے، اور معہو کی جو ہو ضمیر ہے وہ رسول کی طرف ہے۔ دوسری نشانی اور وصف یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان حضور کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع، علی کسی اجتماعی کام میں، تو لم یذهبوا کے نیچے لکھے ادب نمبر 1، تو پھر نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ اجازت لے لے۔ دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کو اجتماعی کام میں لگا دیا گیا، تو آپ کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے یہ کام آخر تک آپ رہیں گے اس میں۔ بعض دفعہ طلبہ کیا کرتے ہیں، جب دیکھا نا کہ استاذ ادھر ادھر ہو گئے تو خاموشی سے چپل اٹھائے اور کھسک گئے وہاں سے۔ اب اتنے طلبہ میں استاذ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک بات چل بھی گیا، اچھا وہ میں باہر میں وہاں واش روم گیا تھا اس میں، یا یہ کہ وہ گھر سے اطلاع ہی تھی، بس میں جلدی سے وہاں روٹی دینے گیا تھا، تو بتایا نہیں، وہ میں نے اس کو بتا دیا، میں نے اس کو بتا دیا، میں نے اس کو بتا دیا، آداب کے خلاف ہے۔ اگر اجتماعی امر میں آپ کو جانا پڑے تو آپ اجازت طلب کریں، اجازت ملے پھر آپ جائیں۔ ان الذین یستأذنونک، لکھے مدح مومنین، بے شک جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، لہٰذا جب یہ اہل ایمان آپ سے اجازت مانگ لیں اپنے کسی کام کے لیے، شأن کا ترجمہ لکھیں کام، تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ،
فرمایا آپ اجازت دے دیں جس کے لیے آپ چاہیں، پابند نہیں ہیں آپ کہ دینی پڑے گی اجازت، نہیں، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، لیکن وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی خدمت کر رہا تھا، جاتے ہوئے اس نے اجازت مانگی، آداب پر عمل کیا، آپ نے اجازت بھی دے دی، تو اب اللہ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اس جانے والے کے لیے استغفار کریں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ حضور کی مجلس سے محروم رہ گیا۔ کس سے؟ حضور کی مجلس سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جائے گا تو اب تو اس مجلس کا حصہ نہیں رہا نا، تو پیغمبر کی جو صحبت تھی یا جو کوئی خیر کی بات سن سکتا تھا اب وہ نہیں سن پایا۔ لیکن یہ بھی ایک محرومی کی سی شکل ہے، تو فرمایا اس کے لیے استغفار کر لیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لکھیں ادب نمبر 2، اور مت بناؤ دعاء الرسول بینکم، آپس میں پیغمبر کے پکارنے کو، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ ایک مطلب تو اس کا بالکل واضح ہے کہ جب انسان آپس میں ساتھیوں کو پکارتا ہے تو نام لیتا ہے، بے تکلف ہو کے کہتا ہے بھائی جلدی سن لو، یہ کر لو، کہاں جا رہے ہو، میں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ پیغمبر کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، بڑوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، اس میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کر کے نہیں پکارا جا سکتا۔ لا تقولوا یا محمد، یا محمد نہیں کہہ سکتے، سمجھ گئے؟ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ کسی کام کے لیے کسی کو بلایا جائے تو بعض دفعہ وہ چلا جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں جاتا، لیکن پیغمبر بلائے تو پھر یہ نہیں ہے کہ مرضی ہے، پھر جانا فرض ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ عام انسان کے بلانے میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے میں فرق ہے۔ حضور جب بلائے تو امتی کے لیے جانا فرض ہوگا، اختیار نہیں ہوگا اس کے اندر، اور یہ درجتاً ہے۔ اب جیسے والدین آپ کو بلائیں تو فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت تکلیف میں ہے، جانا ضروری ہے، تو پھر نماز بھی توڑنا پڑے گی، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایک عادت کا بلانا ہے، ایسی کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے، تو پھر اختیار ہے آپ کے پاس، سمجھ میں آ گئی؟ آپس میں جب ساتھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو اس میں جانا نہ جانا تو اختیاری ہے، لیکن جواب ضرور دیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے پرواہ نہیں ہے، آواز بھی آ رہی ہے، وہ کہہ رہے بھائی آ جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، دسترخوان لگاؤ، یہ اپنے لیے لگا ہوا ہے موبائل میں یا کسی چیز میں، جواب دینا تک گوارا نہیں کرتا۔ یہ سب آداب اور صفات کی کمزوریاں ہیں دوست۔ قد یعلم اللہ الذین، لکھیں زجر منافقین، تحقیق اللہ جانتے ہیں، الذین یتسللون منکم لواذا، دیکھیں ان کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لوازن نظریں بچا کر، معلوم ہوا اس طرح نہیں نکلنا چاہیے، خاموشی سے۔ بعض دفعہ طلبہ ہوتے ہیں نا، انٹری کر دیتے ہیں، انٹری جانتے ہیں کہ بھئی یہ تو بلایا گیا تھا آج ابھی، تو انٹری تو کر لیں گے، آ کے چہرہ دکھا دیں گے ایک دفعہ کہ میں بھی آیا ہوں، اب دیکھ لیا کہ مجھ پہ تو استاذ کی نظر پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ان کی توجہ دائیں بائیں ہوئی تو ساتھی کو کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں، تم بھی آؤ، پیچھے سے وہیں بیٹھا ہوا ہوں، ٹیبل پکڑ رہا ہوں، آ جاؤ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں، لوازا، کیا ترجمہ؟ نظریں بچا کر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، لکھے تخویف، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے حکم کی، جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے؟ کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ آ جائے ان پر کوئی آفت دنیاوی، آفت دنیاوی۔
او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچ جائے ان کو دردناک عذاب، لکھے آفت اخروی، آفت اخروی۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، لکھیں دعوی توحید کا اعادہ، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، یقیناً اللہ جانتا ہے، یعلم ما، ان حالات کو، انتم علیہ، جس حالت میں تم ہو، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ وما ویوم یرجعون الیہ، اس یوم سے پہلے بھی یعلم نکالیں، اور اللہ جانتا ہے اس دن کے بارے میں بھی، یرجعون الیہ، جس دن سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے، بما، وہ سارے کام، عملو، جو ان لوگوں نے کیے۔ تو آج کے حالات بھی اللہ کے سامنے، آنے والے قیامت کے دن کے احوال بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ آداب زندگی ہے دوستو۔ آج عبادات تو شاید ہے، لیکن آداب المعاشرت کی بہت بڑی کمی واقع ہو چکی ہے، وہ نہیں ہے۔ خواص میں بھی بہت کم ہے، ہم بھی نہیں، ہمیں بھی موقع ملے گا تو ہم بھی اپنی گڑبڑ کر جائیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے اپنے منصب سے، اپنے حلیے سے، اپنے انداز سے، باتوں سے، اور غلط ہم بھی کر جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آداب معاشرت سیکھنا آج کل بہت ضروری ہے۔ والدین ہوتے ہیں گھر میں، اساتذہ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ یقین کریں کہ ان ساری چیزوں کا اثر آپ کی آنے والی زندگی پہ پڑنا ہے۔ آپ آج گڑبڑ کریں گے اور معاشرت کے آداب کو ترک کریں گے، کل وہ چیز آپ کے اندر پختہ ہو جائے گی، پھر کہیں بھی نہیں چل سکیں گے۔ یہ جو آج فضلا نوجوان ساتھی گلا کرتے ہیں نا ہر جگہ پر، کہتے نہیں یہاں، آپ دیکھیں گے نا 3 مہینے ایک جگہ، پھر 3 مہینے ایک جگہ، پھر 4 مہینے ایک جگہ، پھر 1 سال ایک جگہ۔ ہر سال ان کی تدریس بدل رہی ہے، امامت بدل رہی ہے، خدمات بدل رہی ہے، کام بدل رہا ہے۔ اچھا بھئی یہاں کیوں؟ نہیں یار وہ محتمم انسان ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ نہیں تھا، اگلی جگہ چلے گئے، وہاں پہ وہ تو سب جو ہے وہ دنیا پرستی تھی وہاں پہ، چلو وہاں دنیا پرستی تھی۔ تیسری جگہ وہ تو جانور بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ آج شروع ہو رہا ہے، جو ہم طلباء کو کہتے ہیں نا بھئی غیر حاضری نہ کریں، تاخیر سے نہ آئیں، مان کر چلیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہماری بادشاہت کا دور ہے۔ اب تو جب یہ چیزیں آپ چلائیں گے آگے چل کر، تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے، ایک تو آپ سے کروائی جائے گی۔ اس لیے اچھی طالب علمی گزارے، اچھے عالم بنیں گے، اور اللہ پاک آپ سے اچھے اچھے کام بھی لیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ کون سی سورت شروع ہو رہی ہے؟ سورہ فرقان۔ اور کون سی سورت ختم ہو گئی؟ سورۃ النور ختم ہو گئی اور سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ دو باتیں حسب ترتیب ہم سمجھیں گے، ربط اور خلاصہ۔ دیکھ رہے ہیں؟ ربط سورہ فرقان بسورہ نور۔ نمبر 1، سابقہ صورتوں کا دعویٰ تھا کہ کارساز، حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب سورہ فرقان سے سورہ سبا تک، 22ویں پارے تک، بطور ثمرہ کہ یہ بیان ہوگا کہ جب کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے تو برکات دہندہ بھی وہی ہے۔ جب کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے تو برکتوں کے دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ نمبر 2، نیز سورہ نور کا خاتمہ اور سورہ فرقان کا فاتحہ مالکیت باری تعالیٰ پر ہے۔ خلاصہ سورہ فرقان۔ نمبر 1، دعوی صورت کا 3 بار ذکر ہے۔ نمبر 2، 13 دلائل عقلیہ تفصیلیہ۔ نمبر 3، 7 دلائل نقلیہ اجمالیہ۔ نمبر 4، 7 شکوے۔ نمبر 5، زجرے۔ نمبر 6، تخویفات۔ نمبر 7، تسلیات۔ نمبر 8، عباد الرحمن کے اوصاف۔ عباد الرحمن سے مراد
مولانا عباد الرحمن صاحب نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے خاص بندے مراد ہیں آپ سمجھ میں. دیکھیں تبارک الذی نزل الفرقان لکھے دعوی صورت نمبر 1 اور دلیل عقلی نمبر 1 لکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے بیاض میں، یہی لکھا ہوا ہے نا. دعوی صورت نمبر 1 اور دلیل نقلی نمبر 1. تبارک الذی، تبارک کا ترجمہ لکھے تمام برکات کا سرچشمہ ہے، تمام برکات کا سرچشمہ ہے. کون؟ الذی، وہ ذات نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان اتاری اپنے بندے پر. فرقان وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے. سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن کو فرقان کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن فرق کرتا ہے کس میں، حق میں اور باطل میں. لیکون للعالمین نذیرا، حکمت تنزیل، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والی، سب کے لیے ڈرانے والی کتاب بن جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 2. کس سے ڈرانے والی؟ اس ذات سے، لہ ملک السماوات والارض، جس کے پاس بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. ولم یتخذ ولدا، نہ اس نے اولاد بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کا کوئی شریک ہے اس بادشاہت میں، نہ اس کی اولاد نہ اس کا کوئی شریک ہے فی الملک، اس بادشاہت میں. وخلق کل شیء، دلیل عقلی نمبر 3. اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، پھر ہر چیز کو رکھا اس کے اندازے پر، اس کے اندازے پر. حاشیے پر لکھ کے یعنی ہر چیز کے خواص و آثار اس کے اندر رکھے، ہر چیز کے خواص اور آثار اس کے اندر رکھے. کس چیز کی کیا خاصیت ہے، کس چیز کا کیا اثر ہے، یہ اللہ پاک نے رکھا ہے اس کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں گلا خراب ہو جائے تو آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ جوشاندہ پی لیے، ہے نا. اور اگر آپ کو متلی آئے تو کہتے ہیں بھئی لیمو کا شربت پی لیں. اس لیے کہ ہر چیز میں اللہ پاک نے ایک اثر اور خاصیت رکھی ہے، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، شکوہ نمبر 1، لوگوں نے بنا رکھے ہیں من دونہ ای من دون اللہ، اللہ کے علاوہ معبود، ایسے معبود بنائے ہیں کہ لا یخلقون شیئا، دلیل عقلی نمبر 4، کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور اختیار نہیں رکھتے خود اپنے لیے بھی نقصان کا نہ نفع کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور اختیار نہیں رکھتے ہیں موت کا، نہ زندگی کا، نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا. ایسوں کو معبود بنایا ان کمبختوں نے کہ جن کا بے بس ہونا خود ان کے سامنے آ کے ان کے سامنے ہاتھ تو جوڑتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خود جو ہے وہ ان کے محتاج ہیں. لہذا یہاں رکھا تو یہاں رکھا، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا، وہ گود کے بچے کی طرح. تو یہ ان کا معبود ہے کہ جو ان کا محتاج بنا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. وقال الذین کفروا، شکوہ نمبر 2، اور کافروں نے کہا کہ ان ھذا کے نیچے لکھے قرآن، یہ جو قرآن کریم ہے الا افک افتراہ، یہ محض ایک جھوٹ ہے جو اس شخص نے گڑھ لیا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس معاملے میں اس کی مدد کی ہے دوسرے لوگوں نے. قوم آخرون، دوسرے لوگوں نے. نیچے لکھے، اس کے ساتھ لکھے یعنی اہل کتاب، اہل کتاب. مشرکین کہتے تھے کہ کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، کوئی وحی نہیں ہے. تو بھئی کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کہا یہ شخص نے یعنی حضور علیہ السلام نے خود بنائی. تو بھئی وہ تو آپ کے ساتھ 40 سال تک تھے، وہ تو کہیں گئے نہیں باہر پڑھنے کے لیے، نہ ان کو پڑھانے کوئی آیا. ایک دم سے ایسی فصاحت اور بلاغت والا کلام شروع ہو گیا. تو کہا دوسرے لوگ یعنی جو یہود و نصارہ ہے نا، انہوں نے ان کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، یہ ان کی مدد کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کام کر رہے ہیں.
تو اب ایک بات تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں یہود و نصارہ کا کوئی خاص ماحول نہیں تھا، سمجھ میں آ گئی. لیکن مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعام. بلعام یہ لوہار تھا. لوہار جانتے ہیں نا، لوہے کا کام جو کرتے ہیں. اور یہ طبعاً اس میں شرافت و نجابت تھی، اور انسان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، لوگ دیکھتے بھی تھے. تو جب بعد میں حضور علیہ السلام نے وحی سنائی تو لوگ کہنے لگے یہ بلعام لوہار جو ہے نا، یہ وہ ان کو سکھاتے. اب کچھ چیزیں تو عقل کے خلاف ہے نا، یعنی ایسی چیز ہے کہ بھئی عقل اس کو نہیں تسلیم کرتی. جیسے ایک بچہ اچانک کھڑے ہو کر، ایک مثال دے رہا ہوں، انگلش میں بڑی دھواں تقریر کر لے، تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی یہ مدرسے کی محنت نہیں ہے، یعنی مدرسے کی نفی مقصود ہے نا. تو بھئی اس بچے نے کیسے اتنی اچھی تقریر کر لی؟ یعنی میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ یہ وہ موچی کے پاس آتا جاتا، وہ موچی نہیں ہے کونے پر، بابا جو بیچارہ سارا دن سر جھکا کے جوتے گانٹ رہا ہے، اس کی اردو صحیح نہیں ہے، اس کو اردو پوری نہیں آتی، کہا یہ اس سے انگلش سیکھ کے آ رہا ہے. تو عقل نہیں مانتی نا. جو لوہار تھا، جو بیچارہ اپنے کام میں لگا ہوا، کہا یہ وحی ان سے سیکھ کے آ رہے. فقط جاؤ ظلم و زورا، یہ لوگ مرتکب ہوئے ظلم اور زیادتی کے. غلط بات کی انہوں نے، ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوئے. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها، شکوہ نمبر 3. اور کہنے لگے کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اکتتبها، جو اس نے لکھوا لی ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور جو اس پر پڑھی جاتی ہے صبح اور شام. یہ پچھلوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں اور وہ پھر اس کو املا کروائی جا رہی ہے، اس کو لکھوائی جا رہی ہے صبح بھی اور شام بھی. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي، لیکن جواب شکوہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انزلہ الذی، اس کلام کو اس ذات نے اتارا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض. دلیل عقلی نمبر 5، جو جانتا ہے چھپے ہوئے کو بھی آسمانوں میں اور زمین میں. انہ کان غفورا الرحیم، بے شک وہ ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، لکھے شکوہ نمبر 4. اب یہ کافروں کے شبہات اور شکایات ہے حضور سے متعلق، کبھی ایک بات بنا رہے کبھی دوسری بنا رہے. چوتھا شکوہ یہ کیا کہ وقالو، کہنے لگے ما لهذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا، یہ کیسے رسول ہے. یأکل الطعام، کھانا بھی کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، بازار میں چلتے پھرتے بھی ہے. مقصد یہ تھا کہ ان کے ذہن میں کہ اگر کوئی رسول ہوگا تو وہ عام انسانوں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا. لولا انزل الیہ ملک، شکوہ نمبر 5. کہنے لگے ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا، فیکون معہ نذیرا، جو اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا ہو. او یلقی الیہ کنز، شکوہ نمبر 6. یا اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نہیں القا کیا جاتا، اتارا جاتا. او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس کوئی باغ ہو، یا کل منہا، جس سے یہ کھا رہا ہو. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے تھے کہ تم اتباع نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے. جو کیا ہے؟ جس پر جادو ہوا. تو اب ماننے والے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی میں لگ گئے ہو جو جادوگر ہے، نعوذ باللہ. انظر کیف ضربوا لک الامثال، لکھے زجر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر، دیکھو تو ذرا، کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں. آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ پرواہ نہ کریں. فضلوا، یہ کیا ہو چکے ہیں؟ گمراہ ہو چکے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب نہیں پا سکتے ہیں کوئی راستہ. الی الحق، کس کا؟ حق کا کوئی راستہ. تبارک الذی ان شاء، دعوی سورت نمبر 2 و شکوہ نمبر 6 کا جواب. اب 6 شکوے دوستو تفصیل سے پیچھے آ گئے نا، لیکن جواب کے اعتبار سے شکووں میں نمبرات کا لحاظ نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟
جس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ تو اب 6 شکوے پیچھے بیان ہوئے کفار کے اعتراضات، جواب آگے شروع ہو رہے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شکوے کا جواب ترتیب سے آ رہا ہو کہ پہلے 1 کا پھر 2 کا۔ اب شکوہ نمبر 6 کا جواب، شکوہ نمبر 6 کیا تھا کہ اس پر خزانے کیوں نہیں اترے، اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے؟ تو فرمائے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، الذی ان شاء، کہ وہ اگر چاہے تو جعل لک خیرا من ذالک، وہ تمہیں زیادہ بہتر چیز دے دے، من ذالک، اس فرمائش سے، اس فرمائش سے، جناتن، جناتن کے نیچے لکھے بدل من خیر، یہ اس خیر سے بدل بنے گا۔ کیا بنے گا؟ تم نے تو باغ مانگا دنیا کا کہ اس کے پاس دنیا کا کوئی باغ ہو، جبکہ اللہ چاہے تو تمہیں اس سے زیادہ بہتر باغات دے دے، ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور وہ تمہیں محلات دے دے۔ بل کذبوا بالساعہ، لکہ علت انکار رسالت، سوال آیا کہ یہ لوگ کیوں پیغمبر کی رسالت کے منکر ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وجہ یہ کہ اصل میں قیامت کے منکر ہیں۔ کس کے؟ پیغمبر کو مانے تو قیامت ماننی پڑے گی، اور قیامت نہ ماننے کے لیے پیغمبر کا انکار ضروری ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا ہے کس کو؟ قیامت کو۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے ان جھٹلانے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے قیامت کے دن سعیرن، سعیرن کیا ترجمہ ہوگا جی؟ دوزخ ہوگا جی؟ آگ فرما رہے، جلانے والا عذاب، کیا چیز؟ جلانے والا عذاب، ہم نے ان کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سعیرن کے نیچے لکھیں مفعول اعتدنا، جو اعتدنا گزرا نا ابھی، یہ اس کے لیے مفعول بنے گا۔ ایسا عذاب جلانے والا تیار ہے کہ اذا راتهم من مکان بعید، جب یہ کافر اس کو دور سے دیکھیں گے تو سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سن لیں گے اس کا غصہ، وزفیرا، اور چلانا۔ دوزخ غصے کے مارے چیخ و چلا رہی ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب یہ کافر اس میں ڈالے جائیں گے تنگ جگہ پر، جکڑے ہوئے، مکانً ضَيِّقًا، کھلی جگہ نہیں ہوگی، تنگ جگہ، اور پھر جکڑے ہوئے زنجیروں میں۔ دعوا هنالك ثبورا، تو وہاں مانگیں گے ثبورا، ہلاکت، کہیں گے موت آئے بس یہاں سے اب جان بچے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، اس سے پہلے نکالے یقال لهم، ان کافروں سے کہا جائے گا کہ آج ایک موت مت مانگو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتیں مانگو، اب موت نہیں ہے۔ قل ذلك خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون، لکھ تنبیہ مجرمین، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ مصیبت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے جو ابھی ذکر ہوئی؟ ذالکا، یہ مصیبت، ام جنتو، اس کے نیچے لکھیں بشارت متقین، یا وہ ہمیشگی کے باغات، التی وعد المتقون، جس کا متقین سے وعدہ کر لیا گیا، کانت لہم جزاء و مصیرا، اور وہ باغات ان کے لیے بدلہ بھی ہے، و مصیرن، اور ٹھکانہ بھی ہے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان لوگوں کے لیے ان باغات میں وہ کچھ ہوگا، یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، خالدین، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمے ہے ایسا وعدہ، مسئولا، جو پورا کیا ہوا، جو کیا ہے؟ ایک ترجمہ ہے پورا کیا ہوا، ایک ہے مانگا ہوا۔ یہ آپ کے رب کے اوپر ایک ایسا وعدہ ہے اہل ایمان کا کہ جو اللہ سے مانگا ہوا ہے، اور جو اللہ سے مانگ لی جائے چیز اللہ وہ ضرور دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، لکھے تخویف اخروی، اذکر یوم، یوم سے پہلے کیا نکالیں گے؟
اذکر یاد کرو اس دن کو یحشرہم جس دن اللہ ان کافروں کو بھی جمع کریں گے، وما یعبدون من دون اللہ اور وہ معبودان باطلہ جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر ان کو بھی جمع کریں گے، فیقولو ای فیقول اللہ پھر اللہ فرمائیں گے، نیچے لکھے معبودان باطلہ کو، اللہ کس سے فرمائیں گے؟ معبودان باطلہ سے فرمائیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، ام ہم ضلوا السبیل یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے، قالوا لکھے جواب معبودین، وہ معبودان باطلہ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، ما کان ینبغی لنا ہمارے لیے کسی طرح یہ لائق نہیں کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی کو کارساز بنائیں، کیا بنائیں؟ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی کو کیسے کارساز بنائیں، ولیکن متعتہم وآباءہم لکھیں سبب ضلالت، وہ معبودان اللہ سے عرض کریں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو متعتہم نفع اٹھانے دیا، فائدہ اٹھانے دیا، دنیا ان پر کھول دی، چونکہ آپ نے ان کو اور ان کے بڑوں کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، حتیٰ نسوا الذکر یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول گئے، حق کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور یہ کیا تھے؟ ہلاک ہونے والے لوگ تھے، بورا ہلاک ہونے والے، وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ اس سے پہلے نکالے يُقَالُ لَهُمْ، جب وہ معبودان باطلہ بھی ان سے نفی کر لیں گے تو پھر ان کفار سے کہا جائے گا وَقَدْ كَذَّبُوكُمْ لکھیں تذلیل مجرمین، اللہ فرمائیں گے کہ ان معبودوں نے بھی تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون جو کچھ تم کہتے تھے، تم کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے معبود ہے، تم کہتے تھے یہ ہمارے فریاد رس ہے، تم کہتے تھے یہ ہمارے کیا ہے؟ آخرت کے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، یہ ہمارے سارے کام یہ بنائیں گے، تم ان کے بارے میں کہتے تھے، انہوں نے تمہاری کہی ہوئی ساری باتیں جھٹلا دی ہے، لہذا فما تستطيعون صرفا ولا نصرا اب تم طاقت نہیں رکھتے ہو کس کی؟ صرفاً عذاب کو ٹالنے کی، ولا نصرا اور نہ مدد کیے جانے کی، نہ آنے والا عذاب اب ٹل سکتا ہے نہ کوئی تمہاری مدد کو آ سکتا ہے، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا یعنی دنیا میں، اللہ نے فرمایا جو تم میں سے ظلم کرے گا یعنی بالشرک، ظلم سے مراد شرک، تو نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ہم اسے بڑا عذاب چھکائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ شکوہ نمبر 4 کا جواب، شکوہ نمبر 4 کیا تھا دوستو؟ کہ یہ پیغمبر تو کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ مگر یہ کہ وہ سب کے سب کھاتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اور ہم نے تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بنا دیا فتنةً کیا چیز؟ آزمائش کا ذریعہ، تم ایک دوسرے کے لیے ایک آزمائش ہو کہ ایک طرف اہل ایمان ہے اور ایک طرف کفار ہے، تو کفار کے ذریعے سے اہل ایمان پر آزمائش آتی ہے اس دنیا میں، اور ایمان والوں کے ذریعے سے کافروں پر مصیبت آئے گی آخرت میں، پکڑے جائیں گے۔ اتصبرون لیکن استفہام طلبی، استفہام کبھی کبھی استفہام ہوتا ہے بغرض مطالبہ، جیسے اگر کوئی شخص بے چینی کر رہا ہو تو استاذ کہتے ہیں تھوڑا سا صبر کر لیں گے آپ لوگ، تھوڑا سا صبر، ابھی بٹھاتے ہیں آپ لوگ، تھوڑا صبر کر سکتے ہیں؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اتصبرون کیا تم صبر کر لو گے، ثابت قدم رہ سکتے ہو اس دنیا میں مضبوط؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لیکن شکوہ نمبر 5 کا اعادہ، جو شکوے گزرے نا 6 ان میں سے 5واں جو شکوہ تھا
پانچواں شکوہ تھا کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے، وہ دوبارہ اس شکوے کو دہرایا گیا. وقال الذین لا یرجون لقاءنا، کہا ان کافروں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی آخرت میں، کہنے لگے لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں ہم پر فرشتے نہیں اتارے گئے، او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. اتنے بڑے تھے یہ لوگ. کون؟ یہ کفار. وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال. کہتے تھے ہم اللہ پاک کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہماری 1 to 1 ملاقات ہو جائے. تو کہا ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے. اللہ پاک نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے بہت بڑا خیال کیا فی انفسہم، اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کیا. وعتوا عتوا کبیرا، اور بڑی سرکشی اختیار کر لی. یوم یرون الملائکۃ، لکھے جواب شکوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کی خواہش پوری کر دیں گے، لیکن وہ فرشتے جب آئیں گے تو ساتھ میں مولا بخش بھی لائیں گے. مولا بخش جانتے ہیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ ڈنڈے کو. پہلے اصطلاحات تھی نا کہ بھئی لے آؤ مولا بخش، اور ایک کو کہتے تھے حاضر دماغ، یعنی وہ ایسا لگتا تھا کہ دماغ کیا ہو جاتا تھا، حاضر ہو جاتا. تو کل جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، بشرا کا ترجمہ لکھے خوشی کی بات، وہ اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ، بلکہ مجرم کیا کہیں گے، حجرم محجورا. حجرن اس سے پہلے محذوف نکالے نطلبو، کہیں گے ہمیں تو چاہیے ایک پناہ مضبوط. کیا چاہیے؟ مضبوط پناہ، اب بچنے کی جگہ چاہیے ہمیں جلد از جلد. وَيَقُولُونَ، اس لیے یہاں اچھا ترجمہ کیا ہمارے مترجمین نے کہ جیسے عرف میں لوگ جب کسی تکلیف کو دیکھ کے تو کہتے ہیں بھئی خدا کی پناہ، خدا کی. اس دن کہیں گے حجرم محجورا، خدا کی پناہ، بھئی ہمیں نہیں دیکھنے فرشتے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قدمنا لکھے تخویف اخروی، قدمنا کا ترجمہ لکھیں اور ہم متوجہ ہو جائیں گے. اللہ پاک فرما رہے ہیں متوجہ ہو جائیں گے إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کافروں کے کیے ہوئے اعمال کی طرف. اب ان کافروں نے دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوتے ہیں، کوئی پانی کا نلکا لگا دیا، کوئی مشین لگا دی، کوئی درخت لگا دیے، کوئی ڈیک سے بینچ بنا دی راستے میں. تو ان کو آخر میں یہ امید لگے گی کہ چلے وہ تو ہے شاید کچھ کام بن جائیں. تو اللہ فرمائیں گے ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کر دیں گے اس کو اڑا ہوا غبار. ہبا کہتے ہیں غبار، منثورا اڑا ہوا، یعنی بے مقصد ہوا میں اڑ جائے گا سب کچھ، کوئی حیثیت نہیں. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، لکھے بشارت برائے مومنین، جو جنت والے ہوں گے وہ اس دن خیر، وہ زیادہ بہتر ہوں گے، مستقرن باعتبار قیامگاہ کے، اور وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت عمدہ ہوں گے باعتبار آرام گاہ کے. ایک ہے قیام کی جگہ، ایک ہے آرام کی جگہ، دونوں اعتبار سے اصحاب جنت خوب ہوں گے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، لکھے تخویف اخروی، اور جس دن آسمان پھٹے گا، بالغمام، کس کے ساتھ؟ بادلوں کے ساتھ. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے اتارے جائیں گے تنزیلاً بکثرت. آسمان بادل کے ساتھ پھٹے گا، یہ سورۃ البقرہ میں وہاں گزر چکا ہے، وہ جہاں نصف ہوتا ہے نا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة في ظلل من الغمام. یہ کافر انتظار کر رہے ہیں صرف اس چیز کا کہ فرشتے آ جائیں ایک بادل کے سائبان میں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا میدان لگا ہوگا اور اعلان ہوگا کہ بھائی بادل آ رہا ہے. تو ایک بادل آئے گا جس میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب،
اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہونے والا، سمجھیں؟ تو فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، سلطنت و بادشاہت اس دن الحق کو حقیقت میں ہوگی رحمان کے لیے. الملک کے نیچے لکھے سلطنت اور الحق کے نیچے لکھے حقیقی، تو گویا عبارت اس طرح ہے الملک الحق یومئذ للرحمن، حقیقی سلطنت اس دن کس کے لیے ہوگی؟ رحمان کے لیے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دن کافروں کے لیے عسیراً بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، لکھے حسرت مجرمین، جس دن ظالم کاٹ کھائے گا. کاٹ کھائے گا، عز یعز کے معنی آتے ہیں چبانا. ظلم کرنے والا اپنے ہاتھ کو چبانے لگے گا اور یقولو کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اپنا راستہ اس پیغمبر کے ساتھ بنا لیتا، غلط راستے پہ چل پڑا. اس دن کہے گا کہ میں بھی اسی پیغمبر کے راستے پر چلتا، اسی کو اختیار کرتا. یا ویلتی لیتنی، ہائے افسوس میری ہلاکت، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنا. غلط دوست قیامت کے دن وہ مصیبت بن جائے گا. تو اس دن حسرت کرے گا کہ ہائے کاش اس کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا تھا اس نصیحت سے، اس بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ نصیحت مجھ تک پہنچ چکی تھی. میرے پاس تو نصیحت اور خیر خواہی اور حق آ چکا تھا، لیکن یہ فلاں دوست مجھے کہتا تھا کہ نہیں بھائی، یہ پیچھے رہ جاؤ گے دنیا سے، وہاں مت بیٹھو. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کے لیے کیا ہے؟ خذولا، وقت پر دھوکہ دینے والا. کس پر؟ وقت پر، عین موقع پر یہ دغاباز ہے، ہاتھ چھڑا دے گا. وقال الرسول یا رب، لکھیں شہادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دن حضور علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کریم کو کر دیا تھا مہجوراً، چھوڑا ہوا یا نظر انداز، انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، لکھے تسلی خاتم الانبیاء، حضور کو تسلی دی. اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہم بناتے ہیں ہم ہر پیغمبر کے لیے دشمن مجرمین میں سے. آپ پریشان نہ ہوں. اگر یہ مکہ کے مشرک باوجود آپ کے خاندان کے ہونے کے آپ کو تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، دشمنی پہ ہیں، تو آپ سے پہلے بھی ہر نبی کے لیے دشمن پیدا ہوئے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے. وقال الذين كفروا، لکھے شکوہ نمبر 7، اور کافر کہنے لگے لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ، کیوں اس قرآن کریم کو نہیں اتارا گیا یک بارگی؟ جملة واحدہ، یک بارگی کیا مطلب؟ ایک ساتھ پورا 30 پارے قرآن کیوں نہیں آیا؟ کذالک، لکھے جواب شکوہ، جواب، اور کذالک کے بعد نکالے نزلناہ، اسی طرح ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا. وجہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، مضبوط رکھیں. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھا، تھم تھم کر. کیا کر کے؟ تھم تھم کے، آہستہ کر کے پڑھا. تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، تو اس کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، قبول کرنے میں، عمل کرنے میں، زندگی میں لانے میں آسانیاں ہوئی، دل مضبوط ہو گیا. اور پھر اللہ فرماتے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھا. اس لیے سیکھنے والے کو سارا سبق ایک دن نہیں ملتا کہ کل ایک پارہ سنا کے آ جائے. شروع میں 1 لائن، پھر 5 لائنیں، پھر 1 صفحہ، پھر 2 صفحے، اس طرح چلتا ہے نا. تو قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھیں. دوستوں آگے رمضان آ رہا ہے، حفاظ تراویح کی ترتیب بنا رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، گردان کر رہے ہیں، تیاری بھی کر رہے ہیں. تو قرآن کو
اتنا پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ پیچھے والے کو سمجھ آئے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ قاری عبد الباسط صاحب مرحوم کی طرف بالکل ایک اس میں پڑھیں ترتیل میں، وہ تو نہیں ہے. روانی ہو، تیزی ہو، لیکن حروف سمجھ میں آنے والے، سمجھ میں آنے. یہ احتیاط بہرحال کریں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اس کے نیچے کیا عنوان لکھا ہے؟ مدح جوابات. مدح جوابات، مدح کہتے ہیں تعریف کو. اب جو جوابات دیے گئے اس کی تعریف فرمائے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ نہیں لے کر آتے آپ کے پاس بِمَثَلٍ کوئی عجیب سوال، کوئی عجیب، یہ کفار کوئی سوال لے کر آپ کے پاس آئے إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں ٹھیک جواب، ٹھیک جواب. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جو بہتر ہوتا ہے تفسیراً باعتبار وضاحت کی. جواب بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے، وضاحت بھی بالکل واضح ہوتی ہے. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، لکھے تخویف اخروی، جس دن ان سب کے سب کو جمع کیا جائے گا علی وجوہہم، چہروں کے بل، جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا، وہ بدترین ہے باعتبار ٹھکانے کے. واضل سبیلا، اور جو بھٹکا ہوا ہے باعتبار راستے کے. جہنم نہ تو ٹھکانا اچھا ہے، نہ اس تک جانے کا راستہ درست ہے، وہ سب غلط ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، دلیل نقلی نمبر 1، یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے طے کر دیا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر. ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی بنے، اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ جوڑ دیجئے تاکہ ہم دو مل کر کام کر لیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ باصلاحیت بھائی یا رشتہ دار کے لیے بندہ سفارش کر سکتا ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں استعداد ہو، لیاقت ہو، سمجھداری ہو، یہ شرط ہے. نالائق اور نکمے بھائی کو یا اولاد کو یا رشتہ دار کو لا کے کہنا کہ جی اس کو بھی کلاس میں بٹھا دیں، اب وہ جو ہے وہ جب نام لکھتا ہے تو وہ انگلش والی سائڈ سے لکھتا ہے، سمجھیے، انگلش والی سائڈ، انگلش یہاں سے شروع ہوتی ہے، اردو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو اردو موصوف کی ایسی ہے کہ دوسری سائڈ سے لکھتا ہے، یعنی یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ رشتہ دار ہے تو آ کے حضرت نے کہا کہ وہ بٹھا دے، تھوڑا سا پڑھ لے گا، تھوڑا سا ذرا ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گا، یہاں پڑھ لے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ اہل مدارس میں آج وہ اہل اللہ پیدا کیوں نہیں ہو رہے. لوگ گلہ کرتے ہیں نا، آج آپ سے بھی کہیں گے، جب آپ بیٹھیں گے نا کسی کے ساتھ کہیں دعوت میں، آپ سے پوچھیں گے جی کون سے، آپ کہیں گے جی میں 6 درجے میں ہوں. تو یہاں پہ آ کے لقمہ اٹک گیا کہ بھئی یہ تو بچہ پڑھ رہا ہے. تو پھر کہیں گے بس اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں پہلے ہمارے جو ہے نا وہ بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں اور بڑا کام کر کے گئے، اور بڑے ایسے لوگ تھے، اور بڑے، بس اب مدارس سے ایسے لوگ نہیں تیار ہو رہے. یعنی مقصد یہ کہ آپ کو احساس دلا دیں گے کہ 1 نمبر کے نکمے نالائق تم لوگ ہو. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ لوگوں میں وہ لوگ تیار کیوں نہیں ہو رہے جو پہلے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ معیار آپ لوگوں نے بدلا ہے. ان لوگوں نے مدارس کو اپنے وہ بچے دیے تھے کہ جن میں جنید بغدادی اور شیخ شبلی بننے کی صلاحیت تھی، وہ بن گئے. آپ لوگ اپنے معذور، کن ذہن، نالائق، نکھٹو، ناہنجار، نابکار، پلنگ توڑنے والا، وقت ضائع کرنے والا، وہ اٹھا کے مدرسے کو دیتے. جو تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے نا، وہ والد صاحب کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے دکان جا رہا ہوتا، وہ کام پہ جا رہا ہے، وہ کوچنگ میں جا رہا ہے، وہ یونیورسٹی میں جا رہا ہے،
اور جو بالکل ایسا ہوگا نا کہ جو بیچارہ چلے ایک طرف قدم دوسری طرف پڑے، تو کہتے ہیں اس کو سپارے کے لیے لے جاؤ. کس کے لیے لے جاؤ؟ آپ نے سنا کہ بعض بچوں کو لاتے ہیں، قاری صاحب اس کو سپارہ پڑھوانا ہے. تو معیار یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ آئے کہ جو بیچارہ صرف سپارہ پڑھنے کے لیے آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس کو حضرت گنگوہی بنا کر ہمیں دے دیجیے. تو وہ کیسے حضرت گنگوہی بنے گا؟ تو یہ مسائل ہے نا، سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے باصلاحیت رشتہ دار ہو، بھائی ہو، رشتہ متعلق ہو، اس کو انسان آگے لا سکتا ہے، بٹھا سکتا ہے، سفارش بھی کر سکتا ہے. لیکن نالائق نکمے کو آپ لائیں گے، بٹھائیں گے تو نقصان ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا. فقلنا، پھر ہم نے کہا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، دونوں چلے جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. قوم سے مراد قوم فرعون، قوم فرعون. فدمرناہم تدمیرا، لکھیں انجام مخالفین، پھر ہم نے کر دیا ان کو مکمل طور پہ تدمیراً، تباہ، غرق کر دیا. وقوم نوح، لکھے دلیل نقلی نمبر 2، اور قوم سے پہلے بھی نکالے دمرنا، اور ہم نے ہلاک کیا قوم نوح کو. لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو کیا کیا ہم نے؟ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے کر دیا ان سب کو لوگوں کے لیے آیت، نشان عبرت، رہتی دنیا کے لیے ان کا قصہ عبرت بن گیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، انجام اخروی، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَعَادًا وَثَمُودَ، لکھیں دلیل نمبر 3 ہے، 3 اور 4 ایک ساتھ ہی، دلیل نقلی نمبر 3 اور 4. وَعَادًا وَثَمُودَ، یعنی عادن دلیل نمبر 3 ہے اور سمود دلیل نمبر 4 ہے، اور اصحاب الرس سے دلیل نمبر 5، اور وقرون بین ذالک دلیل نمبر 6. یہ سب دلیل نقلی ہے. اس سے پہلے دمرنا داخل کریں دوستو. اور ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو، قوم سمود کو، واصحاب الرس سے کنویں والوں کو. کنویں، چونکہ یہ قوم کنویں کے پاس آباد تھی. اور حاشیے پر لکھیں بقایا قوم سمود. یہ قوم سمود جب ہلاک ہوئی ان کا ایک حصہ بچ گیا تھا، یہ اصحاب الرس کہلاتے تھے، کنویں کے کنارے رہتے تھے، یہ بھی ہلاک ہوئے. وقرونم بین ذالک، اور اس بیچ میں اور بہت ساری جماعتیں، کثیرن، ہم نے سب کے سب کو کیا کیا؟ ہلاک کیا. وکلن ضربنا له الامثال، اور سب کو ہم نے بیان کیے الامثال. امثال عجیب مضامین سمجھانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فوری پکڑ کی ہے، جلدی میں پکڑ کی، سمجھانے کے لیے ہم نے ان کو ہر انداز کے مضامین ضربنا، سمجھائے. وکلن تبرنا تدبیرا، اور ہر ایک کو ہم نے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. تدبیر کے معنی آتے ہیں تتر بتر کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، لکھے دلیل نقلی نمبر 7. اور یہ لوگ اتو، یہ لوگ گزرتے ہیں. یہ لوگ سے مراد کون لوگ؟ کفار مکہ. یہ کفار مکہ گزرتے ہیں علی القریۃ، ان بستیوں پر، التی امطرت مطر السوء، جن پر بری طرح کی بارش ہوئی تھی. لیکن لکھیں قوم لوط. قوم، جب مکہ کے لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے تو راستے میں سدوم کا علاقہ آتا تھا سین کے ساتھ، یہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اور یہ جب یہاں پہنچتے تھے نا تو آپس میں کہتے بھی تھے، کہتے تھے یہ قوم تھی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. حالت یہاں تک ذہن جا رہا ہے. ارے بھائی تو عبرت حاصل کر لو. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں تھے؟
بل كانوا لا يرجون نشورا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کو امید ہی نہیں تھی نشوراً، دوبارہ اٹھنے کی. کہاں اٹھنے کی؟ آخرت میں. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، لکھے منکرین رسالت کا شکوہ اور ان کی خباثات. منکرین رسالت کا شکوہ بھی ہے اور ان کی جو خباثات، جو خرابیاں ہیں وہ بھی ہیں. دیکھیں وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، لکھیں خباثت نمبر 1، تو آپ کو بناتے ہیں مذاق کا نشانہ. کیا بناتے ہیں؟ مذاق کا نشانہ. نیک لوگوں کو دیکھ کر اشارے کرنا اور مذاق کرنا یہ کفار کا پرانا طریقہ ہے، مشرکین کا پرانا طریقہ ہے. احاذ الذی بعث اللہ رسول، لکھے خباثت نمبر 2، اور کہتے تھے یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، یہ ہے وہ جسے اللہ نے ایک مذاق کے طور پہ. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، خباثت نمبر 3، اور کہتے تھے کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں گمراہ کر دے گا عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، ہمارے یعنی بتوں سے، معبودوں سے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ثابت قدم نہ رہتے. آپس میں کہتے تھے کہ اگر ہم مضبوطی نہ دکھاتے نا تو یہ تو ہمیں ان بتوں سے دور کر دیتے. وسوف یعلمون، لکھے انجام ان قریب جان لیں گے. حین یرون العذاب، جب عذاب کو دیکھیں گے کہ من اضل سبیلا، کون بھٹکا ہوا ہے با اعتبار راستے کے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، لکھے سبب ضلال. ارائیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، الہہ کے نیچے لکھے مفعول ثانی اور ہواہ کے نیچے لکھے مفعول اول. یہاں مفعول اول مؤخر ہے، مفعول ثانی مقدم ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ الہ کہتے ہیں معبود اور ہوا کہتے ہیں کس کو؟ خواہش کو. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کے اوپر نگران ہو سکتے ہیں؟ نگران، ذمہ دار. کیا آپ ان کے اوپر نگران ہیں؟ یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ ان کے لیے مبلغ ہیں، داعی ہیں، نگران نہیں ہیں. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے؟ انہم الا کالانعام، یہ تو محض جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر راستے سے بھٹکے ہوئے. ان سے بھی زیادہ بڑھ کر اضل سبیلا، راستے سے. جانور تو اپنے مالک کے گھر کا راستہ جب جان لیتا ہے تو جاتا ہے، پھر وہیں آتا ہے شام، اس کو لانا نہیں پڑتا. اور یہ جو نافرمان مشرکین ہیں یہ جان بوجھ کر محروم ہو چکے ہیں، تو لہٰذا یہ تو راستے سے بالکل بھٹک گئے، ان کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں. الم تر الی ربک، دلیل عقلی نمبر 6، کیا آپ نہیں دیکھتے الی ربک، ای الی قدرت ربک، آپ اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھتے کہ کیف مد الظل، مدہ کیسے اس نے لمبا کیا، ظل سائے کو. ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتے تو اس کو رکھتے ایک ہی حالت میں، ایک ہی. لیکن آپ دیکھیں صبح سایہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر شام کو چھوٹا ہونے لگتا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر علامت بنا دیا. تو سورج کے دائیں بائیں ہونے سے اور چلنے پھرنے سے سائے پہ فرق پڑتا ہے. یہ سب نظام کس نے چلایا؟ اللہ پاک. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم ان سایوں کو سمیٹ لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں الینا اپنی طرف، قبضا یسیرا آسانی سے سمیٹنا. وهو الذی جعل اللیل لباس، جعل لکم اللیل لباسا، دلیل عقلی نمبر 7، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا. کیا بنا دیا؟ رات تمہارے لیے بمنزلہ لباس کے ہے. لباس میں انسان چھپ جاتا ہے، اسی طرح رات میں بھی انسان چھپ کر یعنی آرام کرے. والنوم سباتا، اور نیند کو کیا بنا دیا؟ سباتن، آرام کی چیز.
وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا وقت اٹھنے کا، نشور اٹھنے کا وقت، تو دن میں اٹھنا ہے، رات کو سونا ہے، سمجھ میں آ گئے؟ تو اب چونکہ زندگی کے معمولات الٹے ہو رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں صبح نیند زیادہ آتی ہے، رات کو نیند اتنی جلدی نہیں آتی، اور صبح جب اٹھتے ہیں گھڑی کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی چھٹیاں ہو گئی تھی، کس نے کہا تھا دورے تفسیر میں جاؤ، نیند بھی آ رہی ہے، اب برا بھی لگ رہا ہے لیکن یہ کیا بہانہ ہے۔ لیکن جب انسان آ کے بیٹھتا ہے قرآن کے سامنے تو پھر قرآن کی برکتیں شروع ہو جاتی ہے دوستو، سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو اندازہ ابھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن بہت بابرکت کتاب ہے۔ ہمارے حضرت استاد صاحب فرماتے تھے، حضرت نعمانی صاحب، اللہ پاک استاد صاحب کی عمر صحت میں برکت فرمائے، آج کل بہت بیمار ہیں، وہ فرماتے تھے کبھی کبھی میری طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے رات کو کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں صبح نہیں پڑھا سکوں گا، لیکن فرمایا جب قرآن کے سامنے بیٹھتے تو ایسا لگتا ہے کچھ تھا ہی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ قرآن کی زندہ برکتیں ہیں دوست۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ کہاں سے ہے جی؟ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، دلیل عقلی نمبر 8، وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو چلایا، بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری سنانے والا بنا کر، بشرن خوشخبری سنانے والا بنا کر، بین یدی رحمتی اپنی رحمت سے پہلے، رحمت کے نیچے لکھے بارش، جب بارش ہونے لگتی ہے نا اس سے پہلے خوشگوار نرم سی ہوا چلتی، یہ ہوا اللہ پاک چلاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے برسایا آسمان سے پانی، طہوراً پاک یا پاک کرنے والا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، فائدہ نمبر 1، پانی کے اتارنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے سے ہم زندہ کرتے ہیں بلدتم میتا، میتا ویران زمین کو، کون سی؟ ویران زمین کو ہم آباد کرتے ہیں، ونسقیہ، فائدہ نمبر 2، اور ہم اس کے ذریعے سے پلاتے ہیں مما خلقنا انعاما، جو ہم نے پیدا کیے چوپائے، واناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے انسان، ہم ان سب کو کیا کرتے ہیں؟ اس پانی سے پلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے اس پانی کو تقسیم کر دیا بینہم، لوگوں کے درمیان، نیچے لکھے بقدر مصلحت، بقدر، ہم نے تقسیم کیا پانی کو بقدر مصلحت، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ابا کا ترجمہ نیچے لکھیں فلم یفعل، فلم نہیں کیا زیادہ تر لوگوں نے مگر کیا؟ ناقدری، ناشکری، زیادہ تر لوگ ناقدرے اور ناشکرے بن گئے۔ تو بھائی پانی کی نعمت کو سمجھنا چاہیے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی دنوں سے یہاں علاقے میں پانی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، اب 7 8 دن 5 دن پانی نہیں ہوتا، اب لوگ بیچارے پریشان ہیں اس کے لیے کہ بھئی کیا کریں، لیکن جب آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہماری ناقدری دیکھیں، نل کھلے ہوئے ہیں، بالٹیوں سے پانی بہہ رہا ہے، پھر ضائع ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر چل رہی ہوتی ہیں۔ تو احتیاط ہر چیز حکمت کے ساتھ، انسان نظم کے ساتھ کرے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھیں یہ ایک عقل مندی جو قرآن پاک سمجھاتا ہے نا کہ بعض چیزیں انسان کی حیات کی ضروریات ہیں، زندگی کی، اس میں پانی سر فہرست ہے، اور سمجھدار انسان اپنی ضروریات کو الاہم فالاہم درجے میں رکھتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، بجلی کے بغیر زندگی ہے، پانی کے بغیر نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، تو ترجیح بجلی کے نظام کو پہلے دینی چاہیے یا پانی کے نظام کو؟ بات سمجھ گئے؟ انسان جب اسباب جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، تو آپ نے اپنے اہم کام پہلے کرنے چاہیے۔ یہ سوچ بنانا کہ ایک دن کے لیے پانی کھل گیا ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو جی بس چلو مسئلہ حل ہو گیا، پھر ایک ہفتے بعد پھر رو رہے ہیں۔
انسان سمجھداری کرتا ہے کہ اپنے اس مسئلے کو مستقل حل کرنے کے لیے اسباب جوڑ لیں. آپ آج سے جوڑنا شروع کریں. 3 مہینے 6 مہینے میں آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنا بور خود کر سکیں, بورنگ کر سکیں, پیسے خود جمع کر لیں, اس کے لیے محنت کر لیں, جوڑ توڑ کر لیں. 1 مہینے بعد, 1 سال بعد, 6 مہینے بعد آپ اپنے گھر کی بورنگ کر لیں. آپ کا پانی اب ساری زندگی آپ کے لیے جاری ہوگا, دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ پیسے کبھی ایک چیز میں وہاں, کبھی دوسری چیز میں اڑا دیے, کبھی تیسری چیز کے اندر لگا دیے. ضروریات زندگی مؤخر ہے, سہولیات زندگی مقدم. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں, وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یہ ہو گیا نا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا, لکھے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم چاہتے تو لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا, بھیج دیتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا. فلا تطع الکافرین, لیکن فریضہ خاتم الانبیاء, آپ ان کافروں کی باتیں ہرگز نہ مانیں. یہ بہت کچھ بولیں گے, آپ ان کی بات پہ توجہ نہ دیں. وجاہدہم بہ, اور ان سے مقابلہ کیجئے, بہ ای بالقرآن, اس قرآن کے ذریعے سے, جہادن کبیرہ, خوب مقابلہ. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, لکھیں دلیل عقلی نمبر 9, وہی ذات ہے جس نے چلایا البحرین, 2 سمندروں کو, 2 الگ الگ سمندر ایک ساتھ اللہ نے چلائے. ھذا عذب فرات, یہ جو ایک سمندر ہے عذب, اس کا پانی میٹھا ہے, فرات, پیاس بجھانے والا ہے. وھذا ملح اجاج, اور یہ جو دوسرا سمندر ہے اس کا پانی نمکین کڑوا ہے, نمکین اور کڑوا ہے. وجعل بینہما برزخا, اور ہم نے رکھ دیا اس کے درمیان ایک پردہ. پردہ نظر نہیں آ رہا, لیکن 2 پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہو رہے, ساتھ ساتھ چل رہے. ہم نے ان کے بیچ میں ایک پردہ قائم کر دیا. وحجرا محجورا, اور ایک مضبوط رکاوٹ. حجرن کا ترجمہ لکھے رکاوٹ یا مانع, اور محجورا مضبوط, قوی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, دلیل عقلی نمبر 10, وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو. انسان کو کس سے پیدا کیا؟ بشر کو پانی سے پیدا کیا. اب اس کے 2 مطلب ہے دوستو. ایک مطلب تو یہ کہ پانی سے مراد نطفہ ہے, کہ نطفے سے انسان کا وجود بنا. دوسرا مطلب یہ کہ خلق سے مراد ہے بقا, کہ انسان کی بقا پانی کے ساتھ جوڑ دی. یہ پانی پیے گا تو جیے گا, چلتا رہے گا. فجعلہ نسبا وسحرا, پھر کر دیا اس انسان کو صاحب نسب, وسحرا, اور کیا ترجمہ ہے؟ سسرال والا. کون سا والا؟ سحر جب سواد کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں سسرال. سسرال سمجھتے ہیں نا, جہاں سے آپ دلہن لے کے آئیں گے, بیگم لے کے آئیں گے, وہ آپ کا بنے گا سسرال. اور جو آپ کے اپنے ہوں گے اوپر نیچے, وہ بنیں گے نسب. والدین آپ کے نسب ہے, آپ کی اولاد آپ کا نسب ہے, اور جہاں سے بیگم آئے گی وہ آپ کا سسرال ہے. یہ دونوں رشتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا, اور آپ کا رب قدرت رکھنے والا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کو بغیر شادی کے نہیں رہنا چاہیے. قرآن پاک بھی اس طرف رہنمائی کر رہا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, لکھے شکوہ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے. مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا, اور کافر اپنے رب کو ظہیراً, پیٹ دینے والا ہے, یعنی اس کی طرف پیٹ پھیر کے زندگی گزار رہا ہے, اللہ پاک کی طرف. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, لکھیں فرائض خاتم الانبیاء. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشرہ نمبر 1, خوشخبری سنانے والا. ونذیرا نمبر 2, اور ڈرانے والا. قل ما اسألکم علیہ من اجر, لکھے طریق تبلیغ, طریقے. قل آپ کہہ دیجئے, ما اسألکم علیہ من اجر, میں نے نہیں مانگا تم سے اس بارے میں, من اجر کوئی معاوضہ.
کوئی معاوضہ میں نے نہیں مانگا اس دعوت دینے پر تم سے، کوئی معاوضہ نہیں مانگا، الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر یہ کہ جو چاہے بنا دے اپنے رب کی طرف راستہ۔ تبلیغ تو دعوت ہے، بات پہنچانا ہے، ترغیب دینا ہے، سمجھانا ہے۔ اس لیے دوستو تبلیغ کے کام میں معاوضہ نہیں، اس لیے ہمارے یہ حضرات کیا کہتے ہیں، بھئی اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان دے کر اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میں معاوضہ نہیں ہوگا۔ لیکن اشاعت علم کے اندر ترغیب ہے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اہتمام ہے کہ بھئی لے آؤ ان صحابہ کے لیے، انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ تو جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے تھے طالب علم صحابی، ان کے لیے صحابہ جا کے اپنے گھروں سے کھجور کے، انگور کے خوشے لا کے ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اس پر لٹکا دیتے تھے، اور عام صحابہ اس سے نہیں کھاتے تھے۔ یہ جو صحابی پڑھنے والے تھے، یہ جب بھوک لگتی تھی جا کے اس سے ایک دو دانے توڑ لیے وہ کھا لیے، توڑ لیے وہ کھا لیے۔ تو علم کے راستے کے اندر تو ترغیب ہے کہ انسان انفاق کرے گا تاکہ عالم تیار ہو جائے۔ تبلیغ کے کام کے اندر انسان اپنا مال خرچ کرے گا، دونوں کو کبھی خلط ملط نہیں کرے ورنہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہم کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں تبلیغ کے حلقے میں، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ بھئی تو علماء کیوں چندہ کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئے۔ کبھی کھڑے ہوں گے مدرسے کے ماحول میں اور دل میں آئے گا کہ دیکھیں تبلیغ والے نہیں مانگتے، یہ کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو دونوں کام الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے، اور دونوں کے انداز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے سیکھے اور سمجھے۔ سمجھ میں آ گئی۔ وتوکل علی الحی، لکھے فریضہ نمبر 3، فرائض خاتم الانبیاء چل رہے ہیں نا۔ مبشرن فریضہ نمبر 1 تھا، نذیرن نمبر 2 تھا، وتوکل کے نیچے لکھے فریضہ نمبر 3، اور بھروسہ رکھیے علی الحی، اس ذات پر جو کہ ہمیشہ سے ہے، الذی لا یموت، جس پر موت نہیں آ سکتی، وسبح بحمد فریضہ نمبر 4، اور تسبیح پڑھیے اپنے رب کے حمد کی، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اللہ کی ذات ہی کافی ہے اپنے بندوں کے عیوب سے باخبر ہونے کے لیے۔ ذنوب کا ترجمہ لکھے عیوب، بندوں کے عیوب سے کافی ہے اللہ کی ذات، کس طور سے؟ باخبر ہونے کے لیے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کس میں کون سا جرم، کون سا گناہ، کون سا عیب۔ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 11، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وما بینہما، اور اس کے درمیان کو، فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر اللہ جلوہ افروز ہو گئے عرش کے اوپر، ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان ہے۔ الرحمن، اس سے پہلے ہوا نکالیں، ہوا، یہی رحمان ہے، فاسأل بہ خبیرا، پوچھ لو اس رحمان کے بارے میں، خبیرن، خبیرن کسی باخبر آدمی سے، کسی اللہ کی ذات کا تعارف سمجھنا ہو، پوچھنا ہو، جاننا ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت اور اختیار اور قدرت کس درجے کا ہے، اس کے بارے میں کسی خبردار بندے سے پوچھ لو۔ ہمارے استاد صاحب نے حاشیے پر لکھوایا ہے، یعنی کسی دیوبندی عالم سے پوچھ لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، لکھ کے شکوہ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ جی سجدہ کرو رحمان کو، قالو کے نیچے لکھے عنادن، تو ضد کے مارے کہتے تھے ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اس کو سجدہ کر لیں جس کا آپ ہمیں حکم دیں گے، ہم اس کو سجدہ کر لیں؟ وزادہم نفورا، اور ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو جاتا۔ بعض لوگ سمجھانے سے بگڑتے زیادہ ہیں، سمجھ میں آ گئے؟ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بٹھاتے سے، وہ اتنا ضدی ہو چکا ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کو سمجھائیں اتنا اس کی حسد اور بغض کو آگ لگتی ہے اندر اور بڑھتا ہے۔ تو فرمایا ان کی نفرت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، دلیل عقلی نمبر 12،
برکتوں والی ہے ذات اس کی جس نے بنایا آسمان میں بروجن بڑے ستارے، وجعل فیہا سراجا اور رکھ دیا اس آسمان میں سورج، وقمرا منیرا اور چمکتا ہوا چاند، یہ سب آسمانی نظام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ دلیل عقلی نمبر 13، وہی ذات ہے جس نے بنایا اللیل رات کو، والنہارا اور دن کو، رات دن اس نے بنائے، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، اب دن ہے اس کے پیچھے رات آ رہی ہے، رات ہے اس کے پیچھے دن آ رہا ہے، لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے ان یذکر کہ نصیحت حاصل کر لے، نیچے لکھے بحیثیت دلائل کے، بحیثیت او اراد شکورا، یا جو چاہے کہ شکر گزار بن جائے، اس کے نیچے لکھے بحیثیت نعمتوں کے، بحیثیت دنیا کا چلتا ہوا نظام، یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اور شکر کے مواقع بھی۔ نصیحت تو اس طور پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ کتنی بڑی طاقتور ذات ہوگی کہ جو ابھی دن کو کھینچ لے گی رات آ جائے گی، رات کو کھینچ لے گی دن آ جائے گا، تو یہ ایک دلیل ہے دوستو اللہ کی طاقت پر۔ اور پھر دن آتا ہے تو دکانیں کھل گئی، کاروبار کھل گیا، مسجدیں، مدارس، مکاتب، سب چیزیں آباد ہو گئی، سمجھ میں آ گئی، یہ شکر کے مواقع ہیں سارے۔ وعباد الرحمن الذین، لکھے عباد الرحمن کے اوصاف، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں اور ہم کیسے اس فہرست میں آ سکتے ہیں، یہ آیت اس کے لیے سمجھنے کی آیات دیکھیں۔ فرمایا اللہ کے خاص بندے، رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، یمشون وصف نمبر 1، جو چلتے ہیں زمین پر ہونن دبے پاؤں، دبے پاؤں تواضع کے ساتھ، اور یہ جو اکڑ اکڑ کے اور دھم دھم کر کے چلتے ہیں کہ جیسے یہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ جو زمین پر چلتے ہیں دبے پاؤں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ وصف نمبر 2، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہو جائے تو قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلامتی کی بات، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ جاہلوں سے، آپ یہاں سے باہر نکلیں گے، ایک آدمی ہے جو الف با جیم نہیں جانتا، اور وہ آ کے آپ سے کہے کہ جی امام صاحب وہ سجدہ تھوڑا سا لمبا کر دیں، وہ آپ نے آج ذرا تلاوت زیادہ کر دی، یا جمعے کے بیان میں آپ نے ایک بات کہہ دی وہ تھوڑی سی ذرا مجھے سخت سی لگ رہی ہے۔ اب وہ آدمی عالم کو مشورہ دے رہا ہے، اب ایک صورت تو یہ کہ آپ اس کو پکڑ کے وہاں کھڑے ہو جائیں اور آپس میں الجھ جائیں، ایک وہ دے، دو آپ دو، ہے نا، تو آپ کی شان کے مطابق نہیں، اس لیے کہ وہ بیچارہ عامی آدمی ہے، وہ اپنا کام کرے گا۔ تو اب ایسی صورت میں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ آپ سے کم عمر ہے تو اس کے تو سر پہ ہاتھ پھیر دیں شفقتاً، ایک وہ ہے جو آپ کی عمر کا ہے تو اس کو کوئی جواب نہ دے، سلام کر کے آگے چلے جائے، اپنا عذر بتا دے کہ میں ساتھی انتظار کروں۔ تیسری صورت جو سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہے کہ وہ ہے بزرگ بڑی عمر کے، اور وہ آپ سے ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ بے مقصد سی بات ہو رہی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ ایسی صورت میں بڑوں کا معمول یہ کہ ان سے کہتے ہیں دعا فرمائے ہمارے لیے، کیا فرمائے، کیا فرمائے، دعا فرمائے ہمارے لیے، وہاں سے چلے جائیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کو بڑی قیمتی ٹپس دے دی اور فری میں دے دی۔ والذین یبیتون لربہم، لکھے نمبر 3، اور اللہ کے رحمان کے خاص بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں۔ دوستو اللہ کے خاص بندوں کی راتیں آباد ہیں دوستو، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ تہجد کا پابند نہیں ہوگا، یہ بات بڑوں نے لکھی۔
تو وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں. والذین یقولون نمبر 4، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب اسرف عنا عذاب جہنم، ہم سے دور کر دے جہنم کے عذاب کو. ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو غراما چمٹنے والا ہے، یعنی ہلاک کرنے والا ہے. انہا سات مستقر و مقاما، بے شک وہ جہنم بہت بری جگہ ہے. مستقرن ٹھہرنے کے اعتبار سے، مستقر کے نیچے لکھے گناہگاروں کے لیے. جہنم بری جگہ ہے کن کے لیے؟ گناہگاروں کے لیے. وہ مقامن اور ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے، اس لیے کہ گناہگار نے رہنا نہیں ہے، رکنا ہے، اور کافر نے رہنا ہے ہمیشہ. تو جہاں وقتی طور پہ قیام ہو اس کو کہتے ہیں مستقر، اور جہاں ہمیشہ رہنے کی جگہ ہو اس کو کہتے ہیں مقام. والذین اذا انفقوا نمبر 5، ان کی 5ویں علامت کیا ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، حد سے تجاوز نہیں کرتے. ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں. وکان بین ذالک قواما، بلکہ خرچ اس کے درمیان قواما معتدل درجے میں. اب خرچ کرنا یہ بھی ایک اچھا وصف ہے لیکن اعتدال ہو. اب کسی نے آپ سے کہا کہ جی میری ضرورت ہے اور میں بہت پریشان ہوں، آپ نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا، اس میں ہاتھ ڈالا، اس میں ہاتھ ڈالا، آپ کے پاس 1120 روپے تھے، وہ سب آپ نے دے دیے اس کو. اچھا کام کیا. جب گئے اور گھر کے قریب پہنچے تو پتہ چلو وہ 6 روٹیاں لانی تھی. اب کیا کریں گے؟ 6 روٹیاں لانی تھی تو اس کے تو پیسے چاہیے نا. 1120 روپے تو کہاں چلے گئے؟ تو خرچ ہو گئے. تو اس کا کام بن گیا. اب آپ اپنا کام بنانے کے لیے ہمت پیدا کریں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ غلط ہے. دوسری صورت یہ کہ ایک تنگ دست آدمی آئے اور وہ آپ سے کہیں کہ مجھے ایک روٹی اور ایک سالن دلا دیں. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا 1120 روپے، آپ نے اس میں سے 5 روپے اس کو دے دی. آپ بتائیں 5 روپے کی کتنی روٹیاں آئیں گی؟ یا کتنے میرٹ کباب پراٹھے والے کا سامان آئے گا؟ ایک روٹی سالن کے لیے 100 روپے دے دیں تو وہ جا کے گزارا کر لے گا اپنے لیے. اعتدال ہے دوستوں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر نمبر 6، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. اللہ کے سوا دوسرے معبود کو ساتھ، دیکھیں سوائے نہیں، دون اللہ ہی نہیں فرمایا بلکہ مع اللہ. اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو کسی اور کو بھی نہیں پکارتے. اس لیے اہل حق کے ہاں صرف اللہ اکبر ہے. سمجھ رہے نا؟ اہل حق کے ہاں صرف کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے، یہی والی آواز. باقی اگر کوئی جذبات میں مغلوب ہو کر اللہ کے پیغمبروں کے لیے یا خواص کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے، یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ولا یقتلون النفس التی نمبر 7، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے التی حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کر دی، الا بالحق، مگر حق کی وجہ سے. حق کی وجہ سے کسی کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے قاتل کو پکڑا گیا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا. شادی شدہ بدکار پکڑا جائے تو رجمن قتل کیا جائے. اور ڈاکو پکڑا گیا اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس قاطع الطریق کو حد کی وجہ سے قتل کیا جائے. یہ ساری حق کی صورتیں، اور اس کے بغیر کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک، اور جس نے ایسا کیا، یلقا اساما، وہ پائے گا عذاب کو. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب کو قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا مہانن، ذلیل ہو کے. الا من تاب، الا کے نیچے لکھے مستثنی منقطع، مستثنی منقطع.
سوائے اس کے جو توبہ کرے وآمن ایمان لائے وعمل عملا صالحا نیک عمل کر لے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات لکھے ثمرہ یہی وہ طبقہ ہے کہ اللہ پاک تبدیل کر دیں گے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے۔ کبھی اللہ کو بندے کی توبہ اتنی پسند ہوتی ہے کہ صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ انہی گناہوں کو اللہ اپنے اختیار اور حکم سے نیکیوں میں بدل دیتے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ وَمَن تَابَ لکھے ترغیب توبہ، جو توبہ کر لے وعمل صالحا نیک عمل کر لے فإنه يتوب إلى الله متابا وہ رجوع کرتا ہے اپنے اللہ کی طرف متاباً خاص طور پہ، توبے کے ذریعے سے اللہ پاک کی طرف رجوع اور تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور نمبر 9 اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں دیتے جھوٹی گواہی، لا یشہدون نہیں دیتے ہیں، الزور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ نمبر 10 اور جب یہ اللہ کے خاص بندے گزرتے ہیں باللغو کسی بے مقصد کام پر سے، بیہودہ مجلس پر سے، تو مرو کراما گزر جاتے ہیں شرافت سے یا دامن بچا کے۔ اللہ کے خواص بے مقصد لا یعنی غیر سنجیدہ مجلسوں کا حصہ نہیں بنتے۔ دوستو یہ شریف لوگوں کے کام نہیں ہے کہ آپ کہے کہ جی آج یہ کرنا ہے، آج اب کوئی پتنگ بازیاں کر رہا ہے اجتماعی طور پہ، تو شریف لوگ کیا کریں گے؟ مرو کرامہ وہاں سے دامن بچا کے آپ نے گزر جانا ہے، بیکار چیزوں میں نہیں کھڑے ہونا۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم نمبر 11 جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کا تذکرہ کیا جائے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا نہیں منہ کے بل گرتے ہیں، سمن بہرے ہو کے عمیاناً اندھے ہو کر۔ غور کریں، جب رب کی آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے سامنے تو یہ لوگ نہیں گرتے بہرے اور اندھے ہو کے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دین سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کو لگے کہ یہ تو میرے اوپر بات آ رہی، میرے اوپر بات آ رہی ہے، مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، حالانکہ سامنے شریعت اور دین ہوگی، لیکن یہ پاگل ہو جائے گا، بہرا اندھا ہو کے سامنے والے پر گر پڑے گا، یعنی اس پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ والذین یقولون نمبر 12 اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا ہمیں دے دیجئے ہماری بیویاں اور ہماری اولاد قرۃ اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، بیوی اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے آنکھیں کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو، اور جس سے آنکھیں لال ہو جائے ہاں تو معلوم ہوا کہ وہ قرۃ اعین تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے بڑوں کے مشورے کے ساتھ، استخارے کے ساتھ نیک جگہوں پر شادی کرنے کو ترجیح دیں، اپنے فیصلوں کو مقدم نہ رکھیں۔ آج کل کے نوجوان ساری زندگی یعنی کمانے کی عمر تک پہنچنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ چلتے ہیں، جب شادی کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی کچھ ہماری بھی ریکوائرمنٹ ہے، ہم بھی کچھ، نفی نہیں ہے، شریعت اس بات کی نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دیتی ہے کہ رشتوں کے طے کرنے میں اولاد سے مشورہ کیا جائے گا، لیکن اولاد بڑوں کے فیصلوں کو نظر انداز نہ کرے کہ خود سے قدم اٹھائیں۔ پہلے سے تعلقات اور رابطے اور واسطے بنا کر اگر آپ طے کریں گے تو بعد میں زندگی میں خون نہیں رہتا، خون سمجھتے مزہ نہیں رہتا۔ اس لیے بڑوں کے فیصلوں کو بہرحال اپنے پاس برکت کے طور پہ رکھیں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور ہمیں بنا دیجئے متقین کے لیے امام، ہمیں نیک لوگوں کا کیا بنا دیجئے؟ مقتدا بنا دیجئے۔ یہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نیک لوگوں کا کیا بنا دیجئے؟ امام بنا دیجئے۔
معلوم ہوا کہ اپنے لیے انسان اچھے مقتدی مانگے. بگڑے ہوئے مقتدی جو ہوں گے نا آپ کی آدھی زندگی خراب کر دیں گے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، لکھے انجام یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں بدلہ دیا جائے گا الغرفۃ. غرفہ کا ترجمہ لکھے بالا خانے، جنت کے بالا خانے. کیوں؟ بما صبروا، بسبب ان کی استقامت کے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا تحیۃ و سلاما، دعا کے ساتھ اور سلام کے ساتھ. دعا اور سلام کے ساتھ. یہ استقبال کا سب سے بہترین انداز ہوتا ہے جو اس وقت دنیا میں عرب لوگوں کے پاس ہے. اہل عرب سے ملاقات کریں تو سلام اور دعا کافی دیر تک، دعا بھی اور سلام بھی، یہ سنت طریقہ ہے. اور ہمارے ہاں شہری ماحول میں تو سلام ہے اور ایک رسمی ایک دو جملے. بعض اقوام کے اندر جو ہے وہ سلام کے ساتھ خیر خیریت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. پہنچ گئے آپ، خیریت سے آ گئے، تھکے تو نہیں، یہ تو نہیں ہوا، وہ تو نہیں ہوا. اس کے بجائے انسان کیا کرے؟ سلام اور پھر دعا، اس کو ترجیح دے. خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، کیا ہی بہترین جائے قرار ہے. و مقاما، اور رہنے کی جگہ ہے. سمجھ گئے؟ قل ما یعبأ بکم ربی، لکھے تنبیہ عام، تنبیہ ہے. اب آخری آیت ہے، اللہ نے عام تنبیہ فرمائے. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادات نہ ہوتی. سمجھ میں آ گئی؟ یعنی مقصد انسان میں ذاتی کوئی یہ صفات اور صلاحیت نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ کا محبوب اس لیے بناؤں کہ میرے اندر یہ کمالات ہیں. نہیں، انسان کی اپنی کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ کا محبوب بنانے والی چیز وہ اللہ کی فرما برداری. سمجھ گئے؟ یہ فرما برداری اگر بالکل ایک کمزور خاندان والا، کمزور چہرے والا ایک غریب بندہ کرے گا تب بھی پالے گا، اور ایک بڑے نسب، بڑے شرف والا، بڑے مال والا اگر وہ اللہ کی فرما برداری سے ہٹے گا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادات نہ ہوتی. عبادات سے مراد دوستو فرما برداری. فقد کذبتم، لکھے وعید منکرین، یقیناً تم لوگوں نے جھٹلایا. تو فسوف یکون لزاما، تو عن قریب وہ عذاب تم سے چمٹنے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ چمٹنے والا. سمجھ گئے؟ یہ سورۃ الفرقان پوری ہو گئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الشعراء. ساتھ ہی وقفہ فرما لیں اور 15 منٹ کا وقفہ کر لیں تاکہ اگلے استاذ کو بھی آنے میں آسانی ہو، اور اب تو ان سے اگلے استاذ کو بھی آنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے؟